پی ٹی آئی رہنما کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اور جھنگ سے ایم پی اے رائے تیمور بھٹی نے بھی ساتھیوں سمیت پارٹی سے راہیں جدا کر لی. کہا 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے. ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ملک معیشت بڑھے گی. کمرشل بینک کے جرمانوں سے ایکسپورٹرز پریشان. مقررہ تاریخ میں رقم کی ادائیگی نہ ہونے پر ایکسپورٹر کو ہی جرمانے ہوں گے. 30 دن تاخیر پر 3, 31 سے 60 دن تاخیر پر 6 اور 61 سے زائد دن پر 9% جرمانہ دینا ہوگا. فیصل آباد شہر میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 70 کروڑ بھی ناکام آئے. سڑکوں کی بحالی کے لیے فنڈز تو جاری مگر کام نہ ہو سکا. عرصہ دراز سے سڑکوں کی بحالی التوا کا شکار. CC1 گجر بستی تا ماڈل ٹاؤن میں روڈ سیکٹر کے منصوبے بھی ادھورے. بیشتر روڈز کے پروجیکٹ میں غفلت برتی جانے لگی. ہائی وے حکام کی عدم دلچسپی سے شہری اذیت کا شکار. جھنگ شہر کی خوبصورتی میں فیسکو کی سستی آڑے آ گئی. ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ایمرجنسی کی تعمیر اور بھکر روڈ پر کارپیٹ کا کام بھی رک گیا. ڈپٹی کمشنر نے بجلی کے پول ہٹانے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی. چنیو ڈپٹی کمشنر کی آن لائن کھلی کچہری. 250 عوامی شکایات سنی. ضلعی محکموں کے افسران کی شرکت. ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں 80% شکایات میونسپل سروسز سے متعلقہ ہیں. عوامی شکایات حل کریں گے. CEO ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر محمد احمد شہزاد کا شورکوٹ میں تحصیل اسپتال کا دورہ. ڈاکٹر واصف الطاف اور اسپتال کا دیگر عملہ موجود. CEO ہیلتھ نے تمام وارڈز کا معائنہ کیا. صفائی کے ناقص انتظامات پر سرزنش. ترقیاتی اسکیموں کے ٹھیکوں کے لیے ای ٹینڈرنگ کا آغاز. 5 کروڑ سے زائد فنڈز کے ٹھیکے آن لائن دیے جائیں گے. رشوت اور سفارشی کلچر کے خاتمہ ہوگا. ٹینڈرنگ پروسیس PITB پورٹل پر ہوگا. رہنمائی کے لیے کال سینٹر بھی قائم. فیصل آباد میں ہزاروں مکانات 16 سال بعد بھی ریگولائز نہ ہو سکے. پھاٹا اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مراسلے بھی بے سود. بٹالہ کالونی، پیپلز کالونی، غلام محمد آباد اور D ٹائپ کالونی ریگولائز نہ ہوئی. فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کمرشل عمارتوں اور پلازوں سے فیس وصول نہ کر سکا. بلڈنگ انسپیکٹر نہ ہونے سے فیس جمع کرنے میں مشکلات. شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کمشنر متحرک. فیصل آباد شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ. 4 رکنی کمیٹی تشکیل. پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے تجاویز مانگ لی. سیلز ٹیکس چوروں کے خلاف FBR متحرک. گھی اور کوکنگ آئل کے کاروبار سے وابستہ 250 سے زائد غیر رجسٹرڈ افراد کا سراغ لگا لیا. سیلز ٹیکس چوری کا تخمینہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری. فیصل آباد ڈویژن میں برآمدات سے حاصل ہونے والے انکم ٹیکس میں رواں مالی سال کے دوران 26% اضافہ. گزشتہ ایک ماہ کے دوران ایکسپورٹ سے انکم ٹیکس وصولیاں 22% اضافے کے ساتھ 74 کروڑ 90 لاکھ روپے ہو گئی. یوٹیلیٹی سٹور سے سستا آٹا لینا جوئے شیر لانے کے مترادف. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی خریداری کے لیے خواتین کا رش. کہتی ہیں لائنوں میں کھڑی رہتی ہیں مگر جب باری آتی ہے تو آٹا ہی ختم ہو جاتا ہے. حکومتی اعلان کے باوجود ڈیلی ملازمین کی اجرت میں اضافہ نہ ہو سکا. واسا CBA یونین نے حکام کو 5 روز کا الٹیمیٹم دے دیا. چیئرمین CBA یونین واسا کہتے ہیں واسا لاہور سمیت PHA اور FTA میں ماہانہ اجرت 32,000 کر دی گئی جبکہ واسا فیصل آباد میں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. مہنگائی کے بڑھتے وار کا ہر سیکٹر شکار. لکڑی کے مختلف اقسام 300 سے 500 روپے فی فٹ تک مہنگی. ٹمبر اور آئرن مارکیٹ کے تاجر لکڑی کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان. کہتے ہیں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض اور رکن قومی اسمبلی نواب شیر وسیر کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو. ایئر لائنز انتظامیہ کی جانب سے معذور مسافروں سے ویل چیئر سروسز کے پیسے لینے کا معاملہ.
صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا نوٹس، معذور مسافروں کو ویل چیئر سروسز مفت فراہم کرنے کی ہدایت۔ بینکنگ فراڈ اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات، خواتین سمیت 104 افراد کے اثاثہ جات منجمد کرنے کے احکامات جاری۔ FIA نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور کوآپریٹو سوسائٹیز سے جائیدادوں کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقہ خٹیانہ میں 2 روز قبل لاپتہ ہونے والی 12 سالہ طالبہ کی لاش برآمد۔ جنگ میں بجلی بلوں کے نادہندگان کے خلاف کارروائیاں، فیسکو نے میونسپل کمیٹی کے دفاتر کی کنیکشن منقطع۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کی جانب سے یوم تکبیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ، لیگی رہنما ڈاکٹر منور فیاض سنی کے ڈیرے پر میٹنگ کا انعقاد، سابق QC چیئرمینوں کی شرکت، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے نابینا مدینہ ٹاؤن فیصل آباد پرنسپل ندیم انجم کی تعیناتی، ایپکا اسپیشل ایجوکیشن ونگ کی ڈویژنل صدر رانا عابد علی کی قیادت میں پرنسپل سے ملاقات، تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ 6 ماہ گزر گئے، پنجاب فشریز کی موبائل ایپ متعارف نہ کرائی جا سکی۔ جنوری 2023 میں موبائل ایپ کو لانچ کیا جانا تھا۔ موبائل ایپلیکیشن سے فارمرز کو رجسٹریشن اور شکایات درج کروانے کی سہولیات میسر آنی تھیں۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین شورکوٹ میں انسداد منشیات پر سیمینار، اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد مغل کی شرکت، پرنسپل شازیہ گوندل کا کہنا تھا کہ سیمینار کا مقصد طالبات کو انسداد منشیات آگاہی فراہم کرنا ہے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء کا گرین سرکل فارمز کا دورہ، طلباء و طالبات کو کچن گارڈننگ بارے آگاہی دی گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا 2.5 کنال پر کچن گارڈن بنانے کا عزم کا اظہار۔ جھنگ میں میگا سپورٹس میلے کی تیاریاں، ماہ جون میں منعقد ہونے والے ایونٹ کے لیے 1 کروڑ سے زائد کے فنڈز مختص۔ سپورٹس میلے میں پاکستان بھر سے مختلف سپورٹس کلبز اور مایہ ناز کھلاڑیوں کو مدعو کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں آسٹرو ٹرف کے بدحالی کا معاملہ، ننھے کھلاڑی بھی سراپا احتجاج، کہتے ہیں قومی کھیل کو برباد کر دیا گیا، پنجاب سپورٹس بورڈ اور ضلعی انتظامیہ نے کروڑوں کے آسٹرو کو خراب کر دیا۔ اور جھنگ کے ننھے بچے ہیٹ سجانے میں ماہر، موسم گرما کی مناسبت سے پین اسکول کے بچوں کی مابین ہیٹ سجانے کے مقابلے، تقریب میں یونیورسٹی آف جھنگ سے پروفیسر نور العین کی خصوصی شرکت، ننھے بچوں نے ہیٹ اور پی کیپس پہن کر کیٹ واک کی، بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔